بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اس صورت کو 10 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا۔ یقین نہ ہوتا تو پڑھ کے دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت طاقتور صورت ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے، اور موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ چاہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہو کیوں نہ ہو، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، یہ صورت پڑھتے ہی آپ کی تکلیف، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل، بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر جتنا توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بنائے اس کو جلد صحت، تندرستی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے ہر ممکن کو کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو ناامیدی سے بچاتا ہے، اسے صبر شکر کی راہ دکھاتا ہے، ایک ایسا اعتماد جو اللہ کی قدرت رحمت پر بنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیری سے نکال کر ہدایت کے راہ پر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے میں عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کسی بھی کام میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اپنی محنت کے بعد اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے، مومن تو وہی ہے جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی صفات بیان کرتی ہے، جن میں سے ایک اللہ پر توکل ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خشیت محسوس کرے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تمام معاملات اللہ پر اعتماد کرے۔ توکل کی یہ صفت بندے کو اللہ کی رحمت، قدرت کے قریب کرتی ہے۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اختیار کرنے پر اللہ کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70,000 افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعلی لیتے ہیں، نہ گرم لوہے سے داغتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھ دو پھر توکل کرو۔ جامعہ ترمذی حدیث۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اس یقین کے ساتھ کرو، اللہ اسے قبول کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ، یقین رکھنا، ہر معاملے میں اس کی قدرت، حکمت پر اعتماد کرنا ہے۔
یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو آزمائشوں مشکلات میں سکون اطمینان بخشتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں انسان جد و جہد چھوڑ دے، بلکہ اپنے اسباب کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ یقین دلانا رزق، کامیابی، مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والا شخص دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہوتا، نہ ہی ناکامی سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ کافی ہے۔ توکل انسان کے دل کو مضبوط، زندگی کو پرامن بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں میں سے بیماری بظاہر ایک ایسی آزمائش ہے جسے اکثر لوگ ایک مشکل یا تکلیف و امر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی آزمائش کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف بھوک سے، کچھ مالوں جانوں پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اسلام میں بیماری کو ایک آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے بیماری بہت سے روحانی اخلاقی فوائد کا باعث بنتی ہے جو دنیا آخرت میں نفع کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی آئے تو اس کے گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ بھی خطاؤں کی معافی، بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال لولہاتی ہوئی نرم نازک کھیتی کے مانند ہے۔ کسی طرف سے بھی آنے والی ہوا اسے جھکا دیتی ہے، جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو اسے دوبارہ کسی مشکل مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاجر آدمی کی مثال صنوبی سیدھے مضبوط درخت کے مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے سرنگوں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب چاہے اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی، ان میں کچھ نعمتیں ایسے بھی ہیں جو انسان کی زحمت معلوم ہوتی ہے جب وہ بھی حقیقت میں رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے اتاری گئی تندرستی، بیماری دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، یہ نہ مایوس ہونے کی وہ چیز ہے نہ نفرت کرنے کی۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تندرستی میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت صہیب بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو تعجب خیز ہے، اس کا ہر کام خیر پر بنے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر برکت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے طرف سے مصائب پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت پہنچاتا ہے تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ مومن اس دنیا میں جسمانی روحانی طور پر مختلف امراض میں مبتلا رہتا ہے، ان لائق ہونے والے امراض پر بندہ مومن کے لیے بہت سے فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی لائق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے عوض اس مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے خیر کے کاموں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی اس کے لیے ایام بیماری میں خیر کے کاموں پر اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے فرشتے سے فرماتا ہے اس کی ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا، بس اگر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے، اگر اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے اس کو بیماری میں کتنا اجر ملتا ہے تو وہ پسند کرے گا وہ بیماری رہے حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو دن رات میں کیا کرتا تھا، اس میں بالکل کمی نہ کرو، اس کو اس کا بھی اجر ہوگا جو اس کو نیک اعمال سے روک دیا گیا، اور جو عمل کیا کرتا تھا اس کا بھی اجر ہوگا۔ بندہ مومن کو بعض دفعہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام کا عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی خرابی تکلیف کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض یا ایسا نہیں پیدا کیا جس کے دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دوا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے دار بقا سیدھا جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہوتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک آزمائش قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی، ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیماری کے باعث وفات پا جانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پر صبر کرنے والے اس کی رحمت کا طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس مقام کو پا سکیں، اس لیے بعض اوقات بیماریوں، آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائے۔ اگر ہم صبر ثابت قدمی سے کام لیں، ثواب کی امید رکھیں، اپنے خالق کے فیصلے پر راضی رہیں تو یہ پریشانی، بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت نعمت ہے، اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیماری سے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر استقامت سیکھتا ہے، اپنے آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان، روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنا ہے؟ یہ صورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شافی کلہ ولا تکلی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ 21 سمجھا جاتا ہے۔
سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنے جسم کے ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہو، اس عمل کو ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت و سعادت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔